الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. ہم بازار جائیں اور بازار جا کے صرف کسی کرسی پہ بیٹھ جائیں اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے سپر مارکیٹ میں گزاریں، پھر وہاں سے واپس آ جائیں تو گھر والے کہیں گے آپ کو لسٹ دی تھی، سامان لانا تھا آپ نے، وہ کہاں ہے؟ ہم یہ کہیں کہ پورے 4 گھنٹے میں سپر مارکیٹ میں گزار کے آیا ہوں، پورے 4 گھنٹے میں نے مال کے اندر اتنے لوگوں کو دیکھا ہے، کروڑوں کا بزنس ہو رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو کوئی گھر والا ہمارے جانے کو، ہمارے وہاں بیٹھ جانے کو یہ نہیں دے گا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، شاباش، آئندہ بھی ایسے کرنا. کوئی بھی گھر والا اور کوئی بھی شخص اس شاپنگ پر مطمئن نہیں ہوگا، اس کو تسلی نہیں ہوگی کہ آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا. وہ آپ کو سمجھدار سوچے گا، سمجھے گا، لکھے گا، مشہور کرے گا کہ میرا شوہر، میرا گھر والا، میرا بھائی وغیرہ وغیرہ بہت ہی سمجھدار انسان ہے. دیکھو اس نے 4 گھنٹے لگائے، 4 گھنٹے لگا کے وہ آیا واپس. سمجھو تو صحیح، اس کو چائے پانی دو، اس کو وغیرہ وغیرہ، اس کا اکرام کرو، ٹانگے وانگے تو بہت تھک گیا ہوگا، بلکہ اس کو دوبارہ کہتے ہیں جاؤ واپس، یا پھر کہتے تم اس قابل ہی نہیں ہو، میں خود جاتا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے. یہی کچھ ہم رمضان کے ساتھ کر رہے ہیں. رمضان کو اللہ کا بڑی عزت نے فرمایا یہ بھیج رہا ہوں تمہارے لیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا مزاج بدلی ہو جائے، تاکہ تم تقوی کی شاپنگ کر سکو، تم اپنے مزاج کے اندر اللہ کا ڈر لے کے آؤ، تم اپنے مزاج کے اندر اللہ کا تعلق لے کے آؤ. اس لیے رمضان کو بھیجا ہے. تو دوستو، میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے رمضان کیسا گزارا ہے، لیکن ابھی وقت ختم نہیں ہوا. ہمارے پاس چند دن باقی ہیں، لیکن چند دن کی جو الٹی گنتی ہے وہ آج سے شروع ہو گئی. یہ آخری ہفتہ شروع ہو چکا، آخری عشرہ تو شروع ہوئے کچھ وقت ہو گیا، لیکن یہ آخری ہفتہ ہے. اس ہفتے کے اندر بھی ہم نے رمضان کا مقصد خریداری بنایا، رمضان کا مقصد عید کی تیاری بنایا، رمضان کا مقصد صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، صرف رمضان کا مقصد نماز میں کھڑا ہونا. اگر ہم نے صرف یہ سمجھ لیا، یہ بنا لیا، تو ہم بھی اسی شخص کی طرح ہو جائیں گے جو سپر مارکیٹ سے 4 گھنٹے لگا کے آیا لیکن کچھ لیا نہیں. اگر ہم نے رمضان میں تقویٰ نہیں لیا، اگر رمضان میں ہم نے اپنے اندر اللہ کا تعلق نہیں لیا، تو اس رمضان گزارنے کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. کیونکہ رمضان کا مقصد اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بن جانا یہ عام الفاظ میں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں اس کی تشریح جو بتا رہا ہوں قرآن و حدیث کے روح سے، وہ یہ ہے کہ میرا اور ہمارا، ہم سب کا مزاج بدل جائے، ہمارے مزاج میں اللہ کا تعلق شامل ہو جائے. اگر ہمارے مزاج میں اللہ کا تعلق، اللہ کا ڈر شامل نہیں ہوا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. پہلے سے اللہ کا تعلق تھا، اب اس میں اضافہ نہیں ہوا، تو اس کا صاف معنی یہ ہے
کہ ہم نے رمضان سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھایا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ ہم لوگ اس رمضان کے اندر یہ آخری ہفتہ، پھر یہ جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع، وہ جمعۃ الوداع میں آخر میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ ایک بزرگ تھے، وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، میں حکایت سنا چکا ہوں لیکن پھر سناتا ہوں۔ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ کہنے لگے جی دریا کے پار جانا ہے مجھے۔ تو پھر گزر جائیے، کشتی کے اوپر بیٹھیے اور پار کر جائیے، پل کے اوپر چڑھیے، دوسری طرف سے اتر جائیے۔ کہ نہیں، میں دریا کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن آئے، 2 دن آئے، 3 دن آئے، کچھ دن گزر گئے تو ایک شخص نے کہا کہ بزرگ محترم، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دریا ختم نہیں ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ میرے بھائی یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری مصروفیت ختم نہیں ہوگی۔ لہذا پورا مہینہ بھی گزر گیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہماری مصروفیت دن بدن بڑھ رہی ہے اور رمضان کے اینڈ میں ہماری مصروفیت پیک پہ چلی جاتی ہے۔ اب جو تماشے لگیں گے لاک ڈاؤن کے باوجود کیا ہونا ہے وہ آپ اور ہم سب ہمارے پاکستانیوں کا مزاج جانتے ہیں۔ تو بھائی یہ ہماری مصروفیات کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن اگر ہم نے خود کو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ نہیں باندھا، ہم نے اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ نہیں باندھا، ہم نے اپنے آپ کو تصویر کے ساتھ باؤنڈ نہیں کیا، تو یہ وقت گزر جائے گا۔ ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر آخر کس دن کریں گے؟ ہم اللہ کے سامنے جانے کی فکر آخر کس دن کریں گے؟ اللہ کے سامنے جانے کی اگر ایک ذرے کے برابر کسی کے مزاج میں فکر ہے تو یقین کیجئے اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سلطنت رکھتا ہے وہ، اگر اس کے پاس اللہ کے پاس جانے کی فکر ہے۔ اور اگر مزاج میں بے فکری ہے تو سمجھ لے اس نے بہت بڑا نقصان کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ممبر پر چڑھتے وقت دعا پر آمین فرمایا تھا وہ اسی بات پہ فرمایا تھا کہ رمضان کے اندر اگر کسی شخص کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور یہ فکر اس کو اللہ کے سامنے نہ رلائے، اس کو یہ فکر تنہائی میں نہ کر پائے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو اس نے سمجھ لے رمضان کا وہ حق ادا نہیں کیا۔ کتنی ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ کب آیا اور کب گیا۔ کتنا ایسا مجمع ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے مہینے کے اندر بھی ان کو فرق نہیں پڑتا کہ مجھے تلاوت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے ہیں، صرف رمضان کے مہینے کے اندر تلاوت کرتے ہیں، صرف رمضان کے مہینے کے اندر وہ مسجد میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بس عیدین ہیں جب وہ مسجدوں میں آتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو نہ مسجد کی حاضری نصیب ہے نہ مصلی کی حاضری نصیب ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری وہ سب چیزیں ہمیں یہ سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ تم مسلمان ہو اور بہت سو سے اچھے مسلمان ہو۔ رمضان کا اور یہ رمضان کے آخری جمعے کا یہ ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے مزاج میں فکر پیدا کریں، اور مزاج کی فکر کے ساتھ 2 چیزیں لازمی ہیں، یہ 2 چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے کرسی کو رکھنے کے لیے 4 پائے کی جگہ ہونی ضروری ہے، ایسے اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے یہ 2 چیزیں ہونا ہمارے اور آپ کے مزاج میں ضروری ہے۔ اگر فکر پیدا کرنی ہے، اگر فکر اپنے اندر نہیں پیدا ہو پا رہی یا فکر پیدا ہو چکی اور اس کو بڑھانے کا دل کر رہا ہے تو یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر مزاج میں یہ 2 چیزیں، اور یہ 2 چیزیں میرے آپ کے اختیار میں ہیں، فکر میں ہم لوگ بے اختیار ہوتے ہیں، یہ فکر کچھ پروسیجر کرنے کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ کچھ انسان کام کرتا ہے، اس کام کے بعد انسان کو فکر آتی ہے، اگر وہ کام ہی نہ کرے تو اس کو فکر نہیں آتی۔ جیسے ایک عورت کا بچہ ہے، وہ بیمار ہے، لیکن بچہ عورت کے سامنے ہے تو اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورت کو اگر پتہ ہی نہیں میرا بچہ بیمار ہے تو اس کو فکر نہیں ہوتی۔ تو
یعنی آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ فلاں مسئلہ ہے، تب جا کے آپ کو فکر پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی فکر آخرت پیدا ہونے کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ چیز ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جی آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ جی آپ نے مجھے دین دیا، اللہ جی آپ نے مجھے رمضان کا مہینہ دیا۔ اس لیے کہ ابھی جو رمضان کا مہینہ مل گیا وہ تو مل گیا، اللہ کا شکر ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ لیکن اگلا رمضان کا مہینہ، آگے رمضان کا مہینہ اس بات کے اوپر شورٹی ہے کہ آئے گا، اس بات پہ گارنٹی ہے کہ آئے گا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں میں ہوں گا یا نہیں ہوگا، رمضان کا مہینہ مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک طریقے سے وہ شوقی ہم اللہ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ سے رمضان کا شکر ادا کریں۔ اللہ جی آپ نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، آپ نے اس مہینے کی عبادت کرنے کی توفیق دی، آپ نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، سحری کھانے کی، نماز پڑھنے کی، اعتکاف والوں کو اعتکاف کرنے کی، جو اعتکاف نہیں کر سکے تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے ہیں، کچھ دیر کے لیے مسجد میں آئے ہیں، اتنی دیر مسجد میں اعتکاف کی نیت کر دیں۔ گھر کی خواتین جو مصلی پہ بیٹھتی ہیں تو اس کے اندر اعتکاف کی نیت کر لیں کہ ہم جتنی دیر بیٹھی ہوئی ہیں یہ اعتکاف کی نیت ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ جی آپ نے اس رمضان میں 5 قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی، 10 قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی، 1 قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی، چلے میری رفتار بہت سست ہے چلو آدھا قرآن پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ جی جو آپ نے پڑھنے کی توفیق دی اس کے اوپر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اور اس کا شکر اردو میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اللہم لک الحمد ولک الشکر عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کی تصویر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر آج سے ایک طریقہ کار بنائیں کہ ہم نے اس رمضان میں ایک افطار کی توفیق مل رہی ہے، کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی فکر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، سمجھ کے اللہ کا شکر ادا۔ ایک تو ایسے ہی کہ بندہ الحمدللہ 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 کی تسبیح کرتا رہے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ اس فکر کے ساتھ کرے کہ اللہ جی آپ کی نعمت ہے، آپ نے مجھے عطا فرمائی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ماموں تھے، ان کا ایک معمول تھا کہ رات کے وقت جب اپنے گھر تشریف لاتے تو گھر آ کے وہ صبح سے لے کے شام تک جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوچتے کہ اللہ جی آپ نے سنا مجھے صحیح اور عافیت کے ساتھ دکان پہ پہنچا دیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ جی آپ نے میری بکری صحیح کروائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اسی طریقے سے جو نعمتیں ملی ہیں اور جن جن حوادثات سے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی تھی ان سب کے اوپر شکر ادا کرتے تھے زبان کے ذریعے سے۔ جب انسان زبان سے کسی چیز کو بار بار کہتا ہے تو اس کا مزاج ہے کہ وہ دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان زبان سے بار بار ایک لفظ دہراتا ہے تو اذا تقرر فی القلب، کہ جب انسان کسی بھی چیز کو بار بار زبان سے دہراتا ہے تو وہ چیز آہستہ 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 بندے کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کا ایک مزاج ہے، انسان کے مزاج میں یہ چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، اس رمضان میں جو ہم نے کمیاں کی ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں، اور یقیناً ہوئی ہیں، ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہوں گی، آپ سے بھی ہوں گی، اگلے جو چند روز گزریں گے اس میں بھی ہوں گی، اور پچھلے جو گزرے ہیں ان میں بھی ہوتی رہی ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اس میں پھر وہی بات میں دہراؤں گا کہ ایک تو ہم استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، اور ایک یہ کہ ہم اپنے مزاج میں استحضار کریں، اپنے دل میں حاضر کریں کہ دیکھیں میں یہاں پر اتنی تلاوت کر سکتا تھا،
یہاں میرے پاس اتنا وقت تھا، میں یہاں پر فلاں عمل کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا، اللہ جی مجھے معاف فرما دیجیے۔ میں نماز میں کھڑا ہوا ہوں، میں نماز جیسی پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں اس سے بہتر پڑھ سکتا ہوں، میں تلاوت جیسی کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس سے بہتر میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے نہیں کیا، اللہ جی مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ جی مجھے معاف فرما، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے انسان معافی مانگے، اور اس میں سب سے اچھا طریقہ ہے کہ انسان کچھ دیر تنہائی میں بیٹھے، ہاتھ اٹھائے اور اپنی کمیاں کوتاہیاں اللہ کے سامنے رکھے۔ اللہ جی رمضان کا مہینہ آپ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اللہ جی میں نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن جو کوشش کرنی چاہیے وہ نہیں کی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اس فکر کے ساتھ جب یہ کریں، آپ یقین کیجئے آپ روزانہ صرف چند منٹ تنہائی میں بیٹھ کے یہ عمل کریں، آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا اپنے فکر کے اندر۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اللہ کا شکر ادا کریں، نمبر دو جو کمیاں ہوئی ہیں، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اس گزرنے کے اوپر اللہ سے معافی مانگے کہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا، اس کے اوپر مجھے معاف فرما دیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بھی کر لے تو اپنے فکر میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ ہم لوگ اپنے فکر میں تبدیلی محسوس کریں گے، آپ یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ تو رمضان کا اصل منشا اور مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے مزاج میں فکر پیدا کریں۔ اگر ہم پہلے کی طرح بے دھیانی میں رمضان گزار رہے ہیں، پہلے کی طرح بے توجہی سے رمضان گزار رہے ہیں، تو جیسے پہلے 3 ہفتے گزر گئے، یہ آخری ہفتہ بھی ایسے ہی گزر جائے گا۔ جمعۃ الوداع ہے، یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بارے میں ذرا سمجھ لیں۔ جمعۃ الوداع کے اندر جو فضیلت ہے وہ عام جمعوں والی ہے، جیسے پہلے جمعے کی فضیلت تھی ایسے ہی آخری جمعے کی فضیلت ہے۔ جیسے پہلے جمعے میں اعمال تھے ایسے ہی آخری جمعے میں اعمال ہے، سورہ کہف پڑھنا، مسجد میں جلد آنا، مغرب سے پہلے دعا کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، استغفار کی کثرت کرنا۔ تو یہ جمعے کے دن کے اعمال جیسے پچھلے جمعوں میں ہیں ایسے ہی اس جمعے میں بھی ہے۔ جمعے کی پوری ڈیوریشن میں 1 مرتبہ غسل کرنا سنت ہے، بہتر ہے جمعے سے پہلے کر لیجیے ورنہ جمعے کے بعد کرنا۔ تو یہ جمعے کی جو پہلے جمعے کی فضیلت تھی وہ اس جمعے کی بھی فضیلت ہے۔ غیر رمضان کے جو جمعے کی فضیلت تھی وہی رمضان کے جمعے کی فضیلت ہے، لیکن جمعہ جب رمضان میں آتا ہے تو یہ کمبائن ہو جاتی ہے فضیلتیں، یعنی 2 فضیلتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی 2 اکاؤنٹ اکٹھے کھل جاتے ہیں۔ جب 2 اکاؤنٹ اکٹھے کھلتے ہیں تو اس کی پروفیٹیبلٹی اپنی جگہ پر زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی ایک تو رمضان، پھر رمضان کا میں جمعہ، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے جمعے کے دن، خاص مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، مغرب سے پہلے دعا کی کثرت کرنی چاہیے، اس میں زیادہ دعا قبول ہونے کا احتمال ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے۔ لیکن جمعۃ الوداع یعنی آخری جمعہ، اس کو جمعۃ الوداع کہتے اس لیے ہیں کہ اس کے بعد رمضان میں جمعہ نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ڈبل فضیلت ہے، کمبائن فضیلت ہے، اس کے آخری لمحات چل رہے ہیں، لہذا ان اوقات کو ضائع نہ کیا جائے۔ جمعے کے بعد سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک اگر اپنی مصروفیت ہے تو نپٹا لی جائے، کوشش کریں کہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو، کیونکہ یہ جو گھڑیاں جا رہی ہیں یہ دوبارہ 1 سال کے بعد آئیں گی، اور پتہ نہیں کہ 1 سال کے بعد ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو ان اوقات کو ضائع نہ کیا جائے۔ سب سے بہتر چیز ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے عبادت کریں، مسجد میں بیٹھ کے جو میرے لیے ممکن ہے تلاوت کرنا وہ بیٹھ کے تلاوت کریں۔ اگر مرض ہے، کوئی ایسا عذر ہے، کہیں باہر جانا ہے تو بھئی اپنی مصروفیات دائیں بائیں کریں۔ مارکیٹوں کا حال آپ جانتے ہیں کہ ہماری مسجدیں اتنی نہیں بھرتی رمضان میں جتنی ہماری مارکیٹیں بھرتی ہیں، ہماری مسجدیں اتنی نہیں بھرتی جتنی ہم سڑکیں بھرتی ہیں۔
کہ رمضان کے مہینے کو بھی ہم نے ایک شاپنگ کا مہینہ سمجھ لیا، رمضان کے مہینے کو ہم نے عید کی تیاری سمجھ لیا۔ حالانکہ عید تو رمضان گزارنے کے بعد ایک ریوارڈ کے طور پہ دی جاتی ہے، ریوارڈ تو لینے کو تیار ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن رزلٹ کارڈ میں پہلی پوزیشن لینے کا ہم حق سمجھتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک دو تین باتیں مشہور ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں یہ اعمال کریں، رمضان کے آخری جمعے میں فلاں 12 رکعت پڑھی جائے، اس میں 700 مرتبہ یہ پڑھا جائے، 7000 مرتبہ یہ پڑھا جائے، ایسا کچھ بھی کسی حدیث میں نہیں آیا۔ بس جمعۃ الوداع کو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے ہمارے پاس، لہٰذا ہم اس کو سمجھ لیں کہ جمعہ الوداع کر رہا ہے، ہمیں خدا حافظ کہہ رہا ہے، لہٰذا ہم ان اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں، ان اوقات کی قدر کریں۔ دوبارہ یہ زندگی میں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی اور موت کا نہیں پتا، لہذا ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، ان اوقات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کا دن تمام برس کے دنوں میں سب سے افضل ہے، خیر الایام یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جمعے کا دن، من مات فی یوم الجمعہ لا شک فی سعادتہ، جس کا انتقال جمعے کے دن ہو جاتا ہے اس کی سعادت میں کوئی شک ہی نہیں۔ اور اتنی روایات ہیں جمعے کے دن کے بارے میں، پھر یہ جمعے کا دن رمضان کے اندر آ رہا ہے تو اس کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام میں آپس میں باقاعدہ ڈیبیٹ ہوا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت کعب رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں آپس میں ڈیبیٹ ہوا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تورات میں جانتا ہوں کہ زبور میں جانتا ہوں کہ انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی جمعے کی جتنی فضیلت ہے اتنی کسی دن کی فضیلت نہیں ہے سوائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور دن ہے، وہ یوم عرفہ یعنی حج کا دن ہے، وہ دن اور جمعے کا دن آپس میں مقابلے میں ہے۔ تو حج کے دن کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں، یعنی حج کے دن کی جو حاجی حضرات ہیں وہ کیسی قدر کرتے ہیں کہ وہ عرفات جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کے مزدلفہ جاتے ہیں، پھر مینا جاتے ہیں، وہاں کنکر مارتے ہیں، یعنی اتنی محنت کا کام ہے جو حج کے دن میں کیا جاتا ہے۔ اور جمعے کے دن یہ ساری محنت مسجد میں بیٹھ کے ہوتی ہے، یہ ساری محنت مصلی پہ بیٹھ کے ہوتی ہے، دونوں کی فضیلت بس 19 اور 20 ہے، کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ تو اور یہی جمعہ جب رمضان میں آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو یہ ایک جمعہ ہے اور پھر آخری جمعہ ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، تو اس میں ان اوقات کی قدر کریں، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، سب کے لیے، سب کو ان سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم پتہ نہیں اگلے جمعے، اگلے مہینے تک، اگلے رمضان تک ہم موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو بھئی اگر کوئی مصروفیت رکھتے ہیں تو وہ اپنی مصروفیت نپٹائیں، عصر سے لے کے مغرب تک کوشش کریں کہ مسجد میں اعتکاف کریں، عصر سے لے کے مغرب تک کوشش کریں کہ مسجد میں اعتکاف ہو، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم آخری 22 منٹ، آخری آدھا گھنٹہ، جو جمعے کا آخری آدھا گھنٹہ ہے، یہ اس کا پیک ہے، یہاں پہ ہر چیز سرپلس پہ چل رہی ہوتی ہے۔ اب ہم اپنا یہی وقت پکوڑے خریدنے میں، سموسے خریدنے میں گزار دیں گے اور ہماری خواتین کچن میں گزار دیں گی، تو اس رمضان کا جو نچوڑ حاصل ہو رہا ہے وہ نچوڑ بھی ہم نہیں لے سکے، وہ چیزیں پھل بھی ہم نہیں کھا سکے، تو پھر ہم نے رمضان میں حاصل کیا کیا؟ تو اس کی فکر رکھنی ہے، اس کی اپنے اندر فکر پیدا کریں، بیدار کریں۔ اگر فکر بیدار نہیں بھی ہوتی پھر بھی ان اوقات کو قیمتی بنائیں، انشاءاللہ فکر بعد میں پیدا ہوتی رہے گی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔